بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ہدہد کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مخبری کا کام پرندوں سے لیا کرتے تھے اور پرندوں کا کمانڈر ہدہد تھا۔ ہدہد کو ایک جاسوس کی طرح استعمال کیا گیا تھا جو نئے علاقے ڈھونڈتا تھا اور ان کی معلومات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا کرتا تھا۔ ہدہد زمین کے اندر پانی ڈھونڈنے کی خاص صلاحیت رکھتا تھا جو لشکر کے لیے انتہائی فائدہ مند تھی۔ یہ ایک عام پرندہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس لگا کر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ محفل سے غائب تو نہیں ہے؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے کہ اگر ہدہد میری اجازت کے بغیر غائب ہے تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، نہیں تو اسے غیر حاضری کی مضبوط وجہ بتانی ہوگی کہ وہ کیوں غائب تھا۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد وہاں تشریف لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ میں حالات کا جائزہ لینے گیا ہوا تھا اور میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک طاقتور ریاست ہے اور اس ریاست کی حکمران ایک عورت ہے اور وہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اتنی عقل دی ہوتی ہے کہ ہدہد کہنے لگا کہ حیرت ہوتی ہے کہ جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے اس کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کو بنانے والے کی عبادت نہیں کر رہے۔ پھر ہدہد کہنے لگا کہ میں نے ایسی ملکہ دیکھی ہے جس کا تخت بہت ہی شاندار اور بہت بڑا ہے اور اس کے پاس ہر قسم کا مال و دولت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں تم غیر حاضری کا بہانہ تو نہیں بنا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط لکھ کر دیا کہ اگر یہ سچ بول رہا ہوا تو خط کا جواب لائے گا، کیونکہ ہدہد کو لکھنا تو آتا نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو بہت ہی خاندانی اور عزت والا خط لکھ کر دیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ آدھی تبلیغ تو اس خط سے ہی ہو گئی کہ ہم رب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سورج چاند وغیرہ کو نہیں مانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت حکمت والے تھے اور ان کا کلام بھی بہت مختصر سا تھا۔ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی تھی اور کہا تھا کہ مجھ پر گھمنڈ مت کرو اور میرے پاس اسلام قبول کر کے آ جاؤ۔ قرآن مجید میں اس ملکہ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اسلامی روایتوں اور تفاسیروں میں اس ملکہ کا نام بلقیس رکھا گیا ہے اور اس ملکہ کی قوم کا نام قوم سبا تھا۔ ملکہ بلقیس بہت ذہین تھی کیونکہ وہ واحد عورت تھی جس کے پاس خط آیا تو اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ پہلے میں مشورہ کروں گی۔ اس نے فوراً اجلاس بلوایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس بہت ہی عزت والا خط آیا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں فیصلہ نہیں سناؤں گی۔ تو درباریوں نے کہا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے، فوج بھی بہت بڑی ہے اور ہم نے بہت سی جنگیں کی ہیں، تو ایک اور صحیح، لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا۔ ملکہ نے کہا کہ نہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لڑیں گے اور نہ ہی میں یہ کہتی ہوں کہ ہم نہیں لڑیں گے، اور کہنے لگی کہ یاد رکھنا جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کریں، کیونکہ جس شخص کا خط ایک ہدہد لے کر آیا ہے اس کی پرندوں پر بھی حکومت ہے، تو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اور کہنے لگی کہ میں سلیمان کو کچھ تحائف بھیجوں گی تو دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اپنے رب کو ماننے والا ہے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیسٹ لینے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو اس مال و دولت سے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے
تمہاری یہ دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی حکومت دی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو اور جاؤ یہاں سے، اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے اور تم پر حملہ کریں گے کہ جس کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا اور تمہیں ملک سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا جائے گا۔ وہ قاصد مال اور تحائف لے کر واپس چلے گئے۔ یہ فاصلہ 2000 کلومیٹر کا تھا۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں آباد تھے، اور اس فاصلے کو اگر پیدل طے کرنا پڑے تو تقریباً 40 سے 50 دن لگ جاتے ہیں۔ تو جب ملکہ کے پاس ان کے تحائف کو لوٹا دیا گیا تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اب خود سلیمان سے ملاقات کروں گی۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ جب ملکہ کے لشکر کو 4 یا 5 دن رہ جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے درباریوں سے کہ ملکہ میرے پاس پہنچنے والی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے سردارو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کے دے گا اس سے پہلے کہ وہ سرخم تسلیم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات سے ایگری نہیں کرتے۔ تو ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں اور وہ کرم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ملکہ کی عقل کا امتحان لوں گا، تو اس تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ملکہ حاضر ہوتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اس تخت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ کو یہ دوسرا معجزہ دکھ جاتا ہے، اس نے کہاں سے لڑنا تھا؟ وہ تو یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس تخت کو 4 یا 5 مہینوں میں بھی لا سکے، لیکن اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تخت تو پلک جھپکتے ہی آ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو جب ملکہ نے محل کا فرش دیکھا جو بہت ہی صاف اور چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا تو وہ پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیاں ننگی کر دیتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ یہ دیکھ کر امپریس ہوتی ہے اور پھر ملکہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔